تھنک ٹینک تھے ان میں یہودی زیادہ تھے، بلکہ ان کے دور میں جو وزیر تعلیم رہا ہے وہ بھی یہودی یا عیسائی تھا۔ اسی آیت کریمہ کو اتار کر حضرت ابو طالب علیہ السلام پر سچ چسپاں کر دیا۔ یہی آیت 5 مرتبہ رسول اللہ کی ماں کو کافر بنانے کے لیے نازل مانی گئی ہے۔ مقدمہ کیا بنایا گیا کہ موقع پر ایسا ہوا، ایف آئی آر پہلے۔ کبھی ایسا ہوا کہ وقوعے کا وجود ہی کوئی نہیں اور ایف آئی آر کاٹی جائے؟ ہم ان آیات کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ حبیب ہماری محبت ان وفاؤں کو سلام کرتی ہے جنہوں نے تیری ساتھ وفا نبھائی۔ میری تلوار میں ان سے نکلتی ہے تو آسمان کی بجلی کی آنکھیں چدھیا جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان طارق محمود اوان، اور آج ہم لاہور ملنے کے لیے ہیں ڈاکٹر جناب صداقت حسین صاحب کو، اور ساتھ ہیں مفتی اللہ رکھا علی فاروقی صاحب، اور میرے ساتھ جناب اس طرف ہیں میرے پیارے دوست اور بھائی جانے پہچانے انجم صدیق صاحب۔ تو یہاں ہم آئے تھے، ڈاکٹر صاحب نے نا کوئی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اوپر کچھ تحقیق کی ہے، تو وہ بات چل رہی، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کو وہ ریکارڈ کر لیا جائے اور اپنے ناظرین کے لیے وہ شیئر کیا جائے تاکہ اس کا ابلاغ اور لوگ اس پر توجہ دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ تو آپ بتائیے گا کہ کس قسم کی آپ نے تحقیق کی، اور اس قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس پر کیا فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کی تشریف آوری میرے لیے عزت کا باعث ہے، اور آپ نے تشریف لا کر اپنی محبت سے نوازا۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر تحقیق یہ محض خیال نہیں ہے۔ میری ساری تحقیق کا اصل مدار مذہب نہیں ہے، صرف کلام الہی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو قرآن کریم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو قرآن عظیم نے کسی مذہبی تشخص میں بیان ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو اپنا اعتماد قرار دیا ہے، اور ان کے پیکر عصمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آغوش رحمت قرار دیا ہے، اور ان کے کردار کو اللہ نے حمایت رسول میں حمیت کا وہ عنوان بیان کیا ہے کہ جس سے آگے کسی حمیت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کئی سو آیات ہیں جو ان کے تقدس مآب رویوں کی حرمت پہ نازل ہوئی ہیں، اور ان کی حرمتوں کو بیان کیا ہے، اور ان کی وفاؤں کے تصور کو بیان کیا ہے، اور ان کے تقدس کو بیان کیا ہے۔ میں نے جس وقت تحقیق کا آغاز کیا تو اس وقت کلام الہی کا جو اسلوب تھا اس کو مد نظر رکھا۔ کلام الہی کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی نے وفا کی ہے، قرآن کے سینے میں اس کی عظمت کو محفوظ کر لیا گیا ہے بطور ریکارڈ۔ ایون کہ اگر کسی نے 2 سیر جو بھی دیے ہیں تو اس کی حرمت میں بھی قرآن ہی آیا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم۔ بڑے خاص انداز میں بیان فرمایا کہ ایک صحابی ہیں، ضعیف العمر ہیں، مفلوق الحال ہیں، وہ مزدور ہیں، ساری رات وہ ایک یہودی کا کنواں گیڑتے ہیں، اور 2 سیر جو اسے بطور مزدوری ملتے ہیں۔ گھر میں فاقہ مستی ہے، لیکن جب مدینہ میں واپس تشریف لائے شہر میں، تو اس وقت دیکھا کہ لوگ کشاں کشاں دربار رسالت میں جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا گیا کہ تبوک پر جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور رسول اللہ نے لشکر کی تشکیل بھی دے دی ہے، اور فرمایا کہ اس کے لیے خراجات کی ضرورت ہے، تو جس کو جو میسر ہے وہ لے آئے۔ تو اس شخص نے گھر کا راستہ بھول کر دربار رسالت میں جانا شروع کر دیا۔ تو راستے میں ایک ٹیلے پر کھڑا ہے ایک یہودی مولوی کھڑا ہے، وہ تنزیہ کہہ رہا ہے کہ تیرے 2 سیر جو یہ تبوک کے اندر 2 لاکھ فوج کا مقابلہ کر پائیں گے؟ تو اس کا دل پھٹا درد سے، اور اللہ سے کہا پروردگار عالم، اگر میرے پاس زمین و آسمان کا خلا بھر کے بھی ہوتا تو آج تیرے محبوب کے قدموں پر اس عظمت پہ میں پیش کر دیتا، لیکن میری بساط اتنی ہے۔ اتنی بات کہی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ شخص آ رہا ہے،
اس کو تکریم دینی ہے اور اس کا مال سارے اموال کے اوپر رکھنا ہے۔ اور قرآن کریم آیا، نازل ہوئی آیت الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو الزام دیتے ہیں اہل محبت کو، جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، حبیب جانتے نہیں یہ ساری رات یہ مزدوری کرتا رہا ہے اور کھو گیڑتا رہا ہے، کنویں سے پانی نکال نکال کر مزدوری کرتا رہا ہے۔ اب جو مزدوری میں جو اسے ملا ہے اس پر یہ طنز کر رہے ہیں، اگرچہ یہ 2 سیر جو ہیں، لیکن میرے ہاں ان کا اتنا بڑا احترام ہے کہ میں ان 2 سیر جو کی حرمت کو قرآن کی آیت بنا رہا ہوں اور اس تقدس میں بیان کر رہا ہوں، اس شرافت میں بیان کر رہا ہوں، اور ان کو تکریم دینا ہے اور اس کا مال سب سے اوپر رکھنا ہے۔ قبولیت میں اتنا بلند ہے، یعنی وہ جذبات کا ارتعاش اس قدر بلند و بالا تھا کہ خدائے ذوالجلال کی رحمت بھی جھوم اٹھی۔ تو میں نے انہی اسالیب کو سامنے رکھا کہ جو شخص دو سیر جو مہیا کرے دربار رسالت میں خدمت کے لیے، اسلام کے لیے، رسول اللہ کی وفا کے لیے، اس کا تقدس قرآن بیان کرتا ہے۔ اور جس نے 4 نسلیں ذبح کرائی ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ رسول اللہ پر دے دیا ہے، اور 50 سال کے ٹائم پیریڈ میں آنکھ بند کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی جھپک کر بھی نہیں دیکھی، ہر وقت آنکھ سے کہتے ہیں کہ تو جاگتی رہے گی تو کائنات کا بخت جاگتا رہے گا، اور اگر تو سو گئی تو کائنات کا بخت سو جائے گا۔ کوئی ایسا ظالم آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند پہنچائے، میں نہیں برداشت کرتا۔ تو پھر یہاں ان مناظر کے اندر اگر آیت کریمہ نازل ہو سکتی ہے تو شیب ابی طالب کے اندر جو 3 سال کے جان کاہ حالات ہیں، جہاں صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دامن میں بنی ہاشم کے ضعیف العمر لوگوں کی آہیں اور شیر خوار بچوں کی دودھ نہ ملنے کی وجہ سے فلک شگاف چیخیں، مخدرات بنی ہاشم کے ٹوٹے ہوئے ارمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی استعداد، اور اپنی اولاد کو مقتل نبوت پر سلانا، یہ تسلسل کے ساتھ کردار ہے۔ تو اس ٹائم پیریڈ میں جو اترا ہوا قرآن ہے اس کا محل کون ہے؟ سوائے ابو طالب علیہ السلام اس کو کوئی محل نہیں ہے، یہ اہل بیت ہیں، یہ وہ۔ تو جس انداز کا محل ہوتا ہے اسی عنوان پر قرآن کی آیات کا مضمون نازل ہوتا ہے۔ وہ کتنے 100 آیات ہیں جو وہاں نازل ہوئی ہیں شیب ابی طالب کے اندر، ان کرداروں کے 3 سال کا عرصہ ہے جناب یہ۔ اور میں عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ حبیب، ہماری محبت ان وفاؤں کو سلام کرتی ہے جنہوں نے تیری ساتھ وفا نبھائی، اور ایسے حالات میں وفا نبھائی کہ خود حالات کو بھی پسینہ آ رہا تھا۔ بأسا درّاہین الباس، مشکلات در مشکلات در مشکلات، کارخانہ قدرت میں اس سے آگے کسی مشکل کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں جس نے وفا نبھائی ہے اور ساری نسلوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور اپنا سارا سرمایہ لگا دیا ہے، زندگی کا ہر سانس اس حرمت پر قربان کیا ہے اور پہرا دیا ہے، رسالت کی حفاظت کی ہے، قرآن کی ہے، امت کی ہے، بنی ہاشم کی ہے، تو ایسے شخص پر کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی اسلوب کے ہی خلاف ہے۔ رہا یہ ڈرامہ کہ ان کے ایمان اور عدم ایمان کا جو وہ تو الحمدللہ میں نے اجازت ہو تو یہ جو پینٹ کیا جاتا ہے یعنی حضرت ابو طالب کے بارے میں، یہ کہاں سے اور کیسے یہ اس طرح ان کے کفر پر اور معاذ اللہ یہ اس طرح کی دراصل باتیں اصل یہ میں کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ اس پر یہ آپ اس کی ایک تھوڑی سی ہسٹری وہ ہے، شیئر کریں اس ناظرین کی کے لیے۔ ایک ہسٹری ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت یہود نے دیکھا نا کہ اب اسلام کے خاتمے کے لیے اور اسلام کو ہدف بنا کر ٹارچر کرنے کے لیے کوئی طاقت میسر نہیں، قرآن جیسی کتاب نہیں ان کے پاس، اور سید المرسلین جیسا رسول نہیں، یہ سچائیاں تھیں نا، یہ وہ ایسی حقیقی عقائیاں ہیں جن کی مثال کوئی نہیں، ان سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس حالات میں جو طاقتیں تھیں اسلام کی قوت کی بحالی کے لیے، مثلا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہی زمانہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ لا الہ الا اللہ کا پیغام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد نہ لا الہ الا اللہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب میں چلے گئے کہ پروردگار عالم، لا الہ الا اللہ سچائی نہیں، محمد رسول اللہ سچائی نہیں، تو
اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری بات کرنا اور پہنچا دینا ہے، باقی ہم جانے ہمارا کام جانے۔ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کو کیسے طاقت بخشنی ہے۔ یہی لمحات تھے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو پتہ چل گیا، آپ آئے، اور آپ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑتے ہیں کہ یہ جس ذات والا صفات لا شریک کا پیغام ہے، یہ اسی کے گھر میں چل کر دیں۔ جبل ابو قبیس کی کیا ہے، نیچے اترے، لے آئے، کعبۃ اللہ کے اندر آ کر کھڑا کر کے کہا فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَزَازَةً، جس کو ہم پنجابی میں اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، باں کڈ کے آخ لا الہ الا اللہ، یعنی للکار کے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا حالات کی سنگینی کیا ہے، تو سوالیہ نظروں سے دیکھا، تو آپ مزاج شناس رسول تھے، 50 سال تو خلوت جلوت کے وہی امین رہے ہیں نا جی۔ یہاں تو کسی کو ایک لمحہ صحبت مل جائے تو اسے صحابیت کے ٹائٹل سے نوازا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بہت بڑا صحابی ہے، سارے اولیاء ملے تو ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو جس کو یعنی جو حضور کی صحبت میں رہے وہ تو صحابی ہے، اور جس کی صحبت میں خود مصطفیٰ رہے اور وہ بھی 50 سال خلوت میں جلوت میں لپٹ کر سونا، چھا کر سونا، وہ لمحات ایسی کیفیات پر مشتمل ہیں کہ یہاں فطرت پگھل جاتی ہے کہ یہ ہے کیا۔ نبوت کا جو جلالت تھی، نبوت کے اندر جو رحمت تھی، جو فیوض و برکات سے اور نزول وحی اور انوار و تجلیات کا جو ظہور ہوتا تھا، اس کے عینی شاہد بھی ہیں اور ان کے حصے دار بھی ہیں، ان کے اندر ان کو فیوض و برکات سے میسر آتی تھی وہ نعمتیں۔ اب آپ کا یقین نے یہ کہا کہ کھل کے کہو لا الہ الا اللہ، تو حضور نے سوالیہ نظروں سے کہا کہ یہ حالات کی سنگینی، کہا حالات جانے اور میں جانوں، فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةً وَأَبْشِرْ بِذَلِكَ وَقَرَّ مِنْهُ عُيُونًا۔ ابھی حضور سوچ ہی رہے تھے کہ کس انداز میں، تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کیا کہا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، قرآن سورہ حجر۔ فرمایا حبیب جو ابو طالب کہتے ہیں خدا بھی یہی کہتا ہے۔ بہت ساری آیات ابو طالب کے جذبوں کی ارتعاش کی حرمت میں نازل ہوئی ہیں۔ ابو طالب شخصیت نہیں، خدا کا اعتماد ہے اور اللہ کی غیرت کا عنوان ہے۔ پھر حالات کی سنگینی سامنے تھی، اکیلے ہیں، دیکھو نا کتنی بڑی باکرامت ذات ہے کہ بدر میں بھی فرشتے ہی آئے 313 کے ساتھ، اور 3000 آئے، کہیں 5000 آئے، حنین تک فرشتے آتے رہے۔ مکہ میں کیوں نہیں فرشتہ آیا؟ اکیلا بابا لڑتا رہا پورے کفر سے، کیوں نہیں آیا؟ یہ خدا کا اعتماد تھا۔ اس طاقت نے سارے کفر کو ایسا دبوچا کہ کفر کو سانس نہیں لینے دیا۔ اب ان طاقت کی حرمتوں میں جو آیات آئی ہیں بطور تائید الہی، ہم ان آیات کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے، ان کو کیوں چھپاتے ہیں؟ اب ہوا یہ کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھل کر بیان کیا۔ اب کفار بپھرے۔ اب سنیے میں نے کیوں کہا کہ ابو طالب علیہ السلام اللہ کی غیرت کا عنوان ہے۔ وہ جس وقت اس قدر بپھرے، اس انداز میں بپھرے کہ جناب والا مکہ حرب کعبہ کے اندر سے تلوار نکالی اور کہا کیا اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقنا والقنابر، اللہ کے سچے نبی کی حمایت میں کھڑا ہو گیا ہوں اور لڑوں گا پورے کفر سے، ہر فنون حرب سے لڑوں گا اور ہر طاقت سے لڑوں گا۔ من عنا الرسول الملیکی طلا علی ببید لمع البروق، اے اہل مکہ جانتے ہو تم میری تلوار کی چمک کتنی تیز ہے؟ دھار تو اس سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ جس طرح آسمان کی بجلی چمکتی ہے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، میری تلوار میں سے نکلتی ہے تو آسمان کی بجلی کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ اس کو میں نے اتنا سیکل کر کے رکھا ہے، جس نے اپنے آپ کو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو وہ دے مقابل آ جائے، جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہو مدے مقابل آ جائے۔ یہ حق کا رسول ہے، میں اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا ہوں، اور یہ سچ کا رسول ہے۔ اور پھر ایک تبلیغ کی، وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ ودین قدیم اہل غیر خیب، یہ یہی کہتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، تو کیا لا الہ الا اللہ گناہ ہے کہنا؟ یہ اس کا بنایا ہوا کلمہ نہیں ہے، یہ تو حضرت آدم سے شروع ہوا ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں جو لا الہ الا اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ کبھی خائب نہیں ہوگا، خاسر نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، دونوں جہانوں میں عظمت پائے گا، نجات پائے گا۔
تو جتنی اسلام کی اعتقادی بنیادی اکائیاں ہیں وہ پہلے ابو طالب علیہ السلام نے بیان کی ہیں اور پھر قرآن نے بیان کی ہیں۔ کیوں لوگ اس تشتت میں پڑ گئے ہیں؟ اور رہا یہ کہ ان کے اوپر جو روایات آئی ہیں، جو آپ کا سوال تھا، وہ میں ہزاروں مرتبہ کئی فورموں پر بول چکا ہوں، عالمی فورموں پر بھی بول چکا ہوں، الحمدللہ میری ایک سطر کا بھی کسی کو جواب نہیں آیا۔ میرا یہ ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ میری تحقیق کا ایک نچوڑ ہے کہ ابو طالب علیہ السلام پر لگایا گیا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ خدا کی کائنات میں نہیں بولا گیا۔ مجید کی آیت کا جو حوالہ دیتے میں ہیں عرض اس کرتا کے ہوں، اسی بعد طرف اندر آتا ہوں، وہ میں وضاحت عرض کر رہا جی۔ ہوں۔ یہ جو جعلی ایف آئی آر ہے، اس کی تشکیل یوں دی گئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آخری وقت میں کلمے کی دعوت دی، اور ساتھ بیٹھا تھا ابو جہل اور امیہ بن خلف۔ انہوں نے کہا کہ اترغب عن ملت آبائک، یہ وہی روایت پڑھ رہا ہوں جو بخاری میں اور دیگر کتب میں ہے، تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مروں گا۔ ٹھیک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی دین پر مر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، جب تک کہ اللہ مجھے روک نہ دے تب تک میں مغفرت مانگتا رہوں گا۔ یہ ٹوٹل نفسیات ہیں اس روایت کی۔ پھر اس پر وہ آیت نازل ہوگی، ما کان النبی والذین آمنوا یستغفرون للمشرکین، نبی کی شان کے لائق نہیں کہ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تو حضور تھوڑے سے دل گرفتہ ہوئے تو فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں نہیں دے سکتے، جسے پسند کرتے ہیں ہدایت دینا، ہدایت تو میرے دست قدرت میں ہے۔ یہ اس ایف آئی آر کا متن ہے۔ اب آئیے ہم ذرا اس متن پر بات کرتے ہیں۔ سند تو بات کی بات ہے نا جی، متن ہی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کیسے؟ پہلی بات تو جس شخص نے اس کو روایت کیا ہے وہ خود 21 سال بعد کلمہ پڑھتا ہے، 32 سال بعد اپنے بیٹے کو بتاتا ہے۔ مسیب بن حزن یہ بنو مخزوم سے تھا، سعید کے والد۔ اگر اس بات کی کوئی حقیقت ہوتی تو صرف مسیب جو وہاں موجود ہی نہیں ہے اس کو پتا ہوتا، کسی اور کو نہیں پتا۔ نہ اہل بیت کو علم، نہ خود رسالت کو علم، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو علم، نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو علم، کیونکہ وہ بھی 6-7 سال بعد ایمان لا چکے تھے نا جی۔ اور حضرت امیر حمزہ بھی وہاں موجود ہیں، حضرت عباس بھی وہاں موجود ہیں، بنی ہاشم موجود ہیں، کبار صحابہ موجود ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ ان کی عمر 2 سال ہے، کی عمر اس وقت 2 سال۔ اچھا، تو یہ جو چیز ڈرامہ رچایا گیا، اب اس پر جو 2 آیتیں انہوں نے درمیان میں گھسیڑی ہیں، ان آیتوں کے نزول کے درمیان 19 سال کا فاصلہ ہے۔ جس کنٹیسٹ میں نازل ہوئی ہیں اس میں ان کو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ پہلی آیت جو ہے یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 53 ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے چیز بیان فرمائی نہ کلا تہدی، اس میں یہ تھا۔ اب یہ نازل کب ہو رہی ہے؟ مکے کے اندر ہو رہی ہے، اور 4 سن نبوی کے بعد نازل ہو رہی ہے۔ نبوی سن، ہجری سن تو بعد میں شروع ہوتا ہے نا۔ اچھا، نبوی سن کے بعد وہ اپنا آیت یہ نازل ہو رہی ہے 4 سن نبوی کے بعد۔ ابھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو فوت ہونے میں 6 سال باقی ہیں۔ ہاں، مقدمہ کیا بنایا گیا کہ موقع پر ایسا ہوا، ایف آئی آر پہلے۔ کبھی ایسا ہوا کہ وقوعے کا وجود ہی کوئی نہیں اور ایف آئی آر کاٹی جائے؟ کسی بھی آپ تھانے میں، ہماری پنجاب پولیس بڑی کرپٹ سنائی جاتی، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ کرپٹ ترین کسی افسر کے پاس چلے جاؤ، آپ کو اپنی پوری ہسٹری میں کبھی نہیں بتائے گا کہ جناب والا ایک وقوعہ ہوا نہیں اور میں نے 4-5 سال پہلے اس پر مطلب ایف آئی آر کاٹ۔ وقوعے کی نفسیات کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اچھا، وہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک ملک کا سفیر آتا ہے حضور کی پاس بات کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے، تو آپ نے دعوت دے دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف آؤ۔ تو انہوں نے کہا جی میں کسی قوم کا سفیر ہوں، میں ان سے مشورہ کر کے پھر آپ کی بات پر آمادہ ہوں گا۔ تو اس وقت حضور کی چاہت یہ تھی کہ یہ بھی مسلمان، حضور کی چاہت تو ہر فرد کے لیے مسلمان ہونا۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب ہدایت کی توفیق میرے دست قدرت میں۔ اہل سنت کی تفاسیر کے اندر ہے، میں نے وہ ساری کتابیں، ساری تفاسیر کا میں نے مجموعہ، آپ نے کچھ کام کیا، کوئی بک جی بحمد اللہ تعالیٰ 12,500 صفحہ لکھا ہے میں نے۔ وہ چھپ چکا ہے؟ ایک جلد پہلی جو ہے مقدمہ بھی چھپا ہے جو درد سر بنا ہوا ہے مولویوں کی۔ اچھا، اب ہوا ہے کہ
جو آیت نازل ہو رہی ہے دوسری، اس میں غزوہ تبوک سے حضور واپس آئے تو تبوک پر جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنے نبوی اس زندگی میں امن عامہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ معاہدے کیے تھے، کفار سے کیے تھے، مشرکین سے کیے تھے، یہود و نصارہ سے کیے تھے کہ آپ اپنی روایات میں کے ساتھ اپنے تم رہو، زندگی بتاؤ، لیکن امن کے لیے کردار دو، قتل و غارت چھوڑ دو، لوٹ کسوٹ چھوڑ دو، یہ بدماشی چھوڑ دو۔ تو معاہدے تھے، قوموں کے اندر قبائل کے اندر معاہدے ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تبوک پر تو پیچھے سے انہوں نے بدعہدیاں شروع کر دی کہ قتل و غارت بھی شروع کر دی اور مار دھاڑ بھی شروع کر دی، لوٹنا بھی شروع کر دیا۔ اب جب حضور تشریف لے آئے نا تو فرمایا میرے حبیب آپ جن سے وعدہ کر کے گئے تھے، معاہدہ کر کے گئے تو وہ تو سب انہوں نے توڑ دیے، بدعہد ہو گئے ہیں۔ تو بدعہد کی کوئی صلح نہیں، بدعہد کا کوئی پیمان نہیں ہے۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون وان نکثوا ایمانهم من بعد عہدہم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون۔ اے حبیب انہوں نے توڑا ہے عہد، لہٰذا ان کی بدعہدی ان کے منہ پر مارو، یہ معاہدہ ان کے منہ پر مارو اور چھوڑ دو ان کو، کوئی معاہدہ شعدہ نہیں۔ اور ائمۃ الکفر جو ہیں، کافروں کے جو بڑے بڑے سرغنے ہیں، ان کو دبوچو اور مارو، قتل کرو، کیونکہ انہوں نے بدعہدی کی ہے، آپ کے غلاموں کو مارا ہے انہوں نے۔ اب ہوا یہ کہ بلا طارق صاحب، آیت اتری ہے اس کنٹیسٹ میں کیا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ کرنا ہے۔ 129 آیات کی یہ پوری سورت مکمل، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا، اسے سورہ برات بھی کہتے ہیں، سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ اس ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ، اس کے آغاز میں بسم اللہ ہی نہیں ہے، کیونکہ بدعہدوں کے ساتھ رویہ ایسا ہی ہوتا ہے، برات من اللہ ورسولہ الناس یوم اکبر، تو اس طرح پوری صورت ہے۔ اب اسی صورت میں وہ 113 نمبر آیت ہے، ما کان للنبی والذین مستغفرون، یہ بھی فرمایا کہ بدعہد کے لیے کسی قسم کی کوئی خیر خواہی نہیں ہے، دفع کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے اسی آیت کریمہ کو اتار کر حضرت ابو طالب علیہ السلام پر چسپاں کر دیا۔ یہی آیت 5 مرتبہ رسول اللہ کی ماں کو کافر بنانے کے لیے نازل مانی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں حیران ہوں اس بات پر کہ جس چیز کا وجود ہی کوئی نہیں ہے اس پر آیت نازل ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ آیت کب نازل ہوئی؟ 10 سن نبوی کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے ادم صاحب، اور 9 سن ہجری کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے، گویا 12.5 سال کا درمیان میں فاصلہ ہے۔ اور بات کیا تھی کہ جب تک مجھے روکا نہ جائے۔ اچھا، اگر یہ بات اتنی ہی اہم تھی تو قدرت فوراً کیوں نہیں متنبع کر دیا کہ یہ کافر مشرک مرا ہے؟ اس وقت تو آیت نازل نہیں ہوئی، سب سے بڑا ڈرامہ ہے نا جی۔ تو کوئی اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کریمہ کے بارے میں بھی یہ چیز ہے۔ اچھا، ہماری حدیثوں کی کتابوں کے اندر بھی روایتیں ہیں۔ یہ سب جعل سازی اس لیے کی گئی کہ ان قوتوں کو ٹارگٹ کرو جو اسلام کی قوتیں بنی ہیں، ہدف بناؤ، جب قوتیں منتمل ہو جائے، ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ تو یہاں ایک سوال کروں کہ یہ ہمارے علماء جو ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کے اوپر کفر کا یا شرک کا یا حلال و حرام کا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے بڑی قطعی دلیل چاہیے، ہاں، صریح، جیسے وہ مطلب جی اصطلاحات جی ہیں، جی، قطعی الدلیل، قطعی الدلالت دلیل، قطعی الدلالہ۔ ہاں، تو میرا یہ ہے کہ یہ تو قطعی الدلالہ نہ تو کلام مجید میں ہے کہ حضرت ابو طالب نام لے کر یا کوئی ایسی اوصاف، یا آپ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، تو یہاں یہ جو روایات ہیں تو ان سے لے کر یہاں تو پھر ان کو یہ بدماشی ہے، بنو امیہ کی فکر ہے پیچھے، اچھا بدماشی بنو امیہ کی ہے، فکر یہود کی ہے پیچھے۔ اچھا جی، ہر وہ جو حدیث جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے حق میں ہوگی یا ان کے فضائل میں ہوگی، وہ ضمنی الدلالہ ہوگی، وہ قطعی الدلالہ نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے علماء نے اس کے اوپر یہی کہا۔ نہیں، ایسا بھی نہیں، موسٹلی یہی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ چلو تھوڑا سا ان سے بھی لے کوئی لیتے ہیں۔ حدیث جو دوسرے کسی ان کے بالمقابل کسی کے لیے ہوگی تو وہاں سند کے اوپر بھی گفتگو نہیں کی جائے گی، جبکہ ان کے ہاں یہ موجود ہے کہ فضائل کے بعد میں ضعیف حدیث سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ مگر عجیب و غریب بات ہے کہ یہ جو کلیہ ہے، یہ قاعدہ ہے یا ان کا جو اصول ہے، وہ اہل بیت اطہار کے معاملے میں آ کے وہ دھڑام سے گر جاتا ہے۔ مطلب یہ بنیادی طور پہ خرابی ہے،
اور خاص طور پہ جس ذات کو بہت زیادہ کریٹیسائز کیا گیا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات، جناب ابو طالب علیہ السلام کی بات کریں میں ذرا جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات کو اتنا زیادہ کریٹیسائز کرنے کی وجوہات آج تک سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیے، ایک ذات ہے جس کے متعلق ہمارے ہاں موجود ہے کہ 3 دن ان کے ساتھ گزارے، جیسے غار کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہ 3 دن کا فیض یہ تھا کہ حضرت ابو بکر جو تھے وہ ثانی اسنین تھے، وہ صاحب تھے، قرآن میں ذکر آ گیا، مگر ایک ذات جو 40-50 سال تک جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلیجے کے ساتھ لگا کے رکھے، جو لمحہ بہ لمحہ اس کی تربیت کرے، جو لمحہ بہ لمحہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، اپنے بچوں کو ان کا احترام سکھائے، اپنے بچوں کو ان کی حفاظت سکھائے، وہ ذات جو ہے وہ ہمارے تمام مورخین اور محدثین کے نزدیک جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے کہ یہ ہماری کچھ پولیٹیکل ضروریات تھی، ان ضروریات کے لیے یہ ضروری تھا کہ اہل بیت اطہار کے جو اجداد ہیں ان کو کریٹیسائز کیا جا سکے۔ جناب علی کے والد کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے متعلق جو ہے وہاں کفر کا فتویٰ موجود ہے، اور ہماری جو بہت بڑی کتاب ہے جو امام ابو حنیفہ سے منسوب ہے اور جس کی شرح ملا علی قاری نے کی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ ہم جتنا مرضی انکار کریں، لیکن یہ اتنی بڑی توہین موجود ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے والدین تھے جو وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ غیر مسلم تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو وہ ملا علی قاری بھی ایک مجتہد ہیں، ایک فقیہ ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے اتنا بڑا فتویٰ لگانے کے لیے کہاں سے قطعی الدلالہ نص ملی ہے ان کو؟ سر وہ امام ابو حنیفہ نے جو فرما دیا، امام ابو حنیفہ نے فرمایا۔ یہاں کچھ چیزیں ہیں، اصل میں ایک چیز ہے جو میں نے ٹریس آؤٹ کی ہے۔ بنو امیہ جس وقت اقتدار پر آیا ہے نا، ان کو احترام نہیں دیا کسی نے، جو اعتقادی نظری احترام کا ہوتا ہے نا، ایمانی، اس لیے کہ ان کے رویوں سے لوگ واقف تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک تھنک ٹینک بنایا کہ ہم بھی قریش ہیں اور بنی ہاشم بھی قریش ہیں، لہذا حکومت ہمارے پاس، سرمایہ ہمارے پاس، افرادی قوت ہمارے پاس، سب کچھ، تو یہ احترام ہے اہل بیت کو۔ تو ان کے جو تھنک ٹینک تھے ان میں یہودی زیادہ تھے، بلکہ ان کے دور میں جو وزیر تعلیم رہا ہے وہ بھی یہودی عیسائی تھا، ٹھیک ہے۔ عجب بات ہے کہ جن سے مدینہ باغ گزار کر آیا گیا کہ یہ جاہل ہیں، اپنی کتابوں میں تعریف کرتے ہیں، انہی کو ہی مسلمانوں کا وزیر تعلیم بنایا گیا۔ ہاں جی، ہوا یہ کہ ان کی باتوں پر کوئی بندہ اعتماد نہیں کرتا تھا، اس لیے ان تھنک ٹینک نے ان کو جناب اللہ یہ ایڈوائز کیا ہے کہ آپ اپنی بات کو ان کی بڑی شخصیات جو قداور ہیں، جن کی بات کو امت تسلیم کرتی ہے، ان کے ٹائٹل پر منسوب کر کے کہہ دیں کہ ان کا یہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک سازش تھی جو بھی الحمدللہ تعالیٰ اب دنیا ٹیلی کمیونیکیٹ ہو چکی ہے۔ حضور علیہ السلام کی والدہ کے والد کے بارے میں جو روایات ہیں، میں نے جس اس وقت تجزیہ کیا، یہ کتاب میں نے دیکھی ہے، یہ عمدۃ الطالب کیا نام ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی اس سے کچھ آپ ریسرچ کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ یہ کتاب اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اچھا، اس انعام میں بہت سارے انعامات ہیں۔ جی ہاں، یہ 8ویں صدی ہجری کی ہے، یہ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے یہ تلاش کی ہے اور یہ نعمت ملی ہے، اور اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا سارا شاجرہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک اور آپ کی اولاد کا 800 سال کا پورا ریکارڈ ہے۔ 8ویں صدی ہجری تک جتنے سادات ابو طالب علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے نفوس قدسیہ دین پر ذبح ہوئے ہیں، یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ ہاں، اور یہ نیچے والا بھی مطلب اہل بیت علیہ السلام کا ریکارڈ ہے۔ یہ اس کی 25 جلدیں بنے گی تقریباً، اس کی شرح جو بھی ریسرچ ہے وہ مترجم ہو نا، اردو میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ اردو میں ہوگا، اس لیے اصل میں یہ ہے کہ تقریباً اس کے اندر جس وقت ہم نے اس پر کام کیا تھا، اس کے 14,500 منابع ہیں۔ ہاں، اب ہر جو منبع ہے، جو ماخذ ہے، جو مصدر علم ہے، اس کو ہم تلاش کریں گے، تلاش کر کے پھر اس کا ریفرنس جو اس وقت موجود ہے وہ پیش کریں گے۔ ایک تحقیق طلب کام ہے اور بڑا کام ہے۔